اج دی کانفرنس دی صدارت کر رہے نے نمونہ سلف حافظ محمد یوسف سید محمود والے حضرات، انہاں نوں میں دعوت دیاں گا کہ مائبتیان اور صدارتی کلمات ارشاد فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان تسی سماعت فرمایا ہے کہ صدارتی کلمات کچھ آکھنے نے، وہ چند منٹ دا وقت ہوندا ہے، زیادہ نہیں۔ ساڈے محقق عالم دین مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف فرما نے، اس تو پہلے جو علماء کرام اپنی تقاریر کر گئے نے، بڑی جاندار شاندار انہوں نے بیان ہوئے نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دو تین باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ دسنا کہ تسی کتھے بیٹھے ہو، یہ تو اگے ہور تھوڑا ہے تعارف ہے، یعنی کون سی مسجد وچ بیٹھے ہو۔ دوسرا، کچھ اپنے محترم المقام مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب انہوں دی خدمت دے اندر کچھ تعزیت دی الفاظ بھی ذکر کرنے سن، لیکن وہ سٹیج تو تشریف لے گئے۔ بعد وچ اسی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، چاہیے سی کہ انہوں دے موجودگی دے اندر ہی موقع مل جاندہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد میں اپنے آنے والے معززین مدعوین علماء کرام اہلا و سہلا و مرحبا پیش کردہ ہاں، اور اپنے تہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے قرآن و سنت کے بیان سے ہماری روحوں کو، ہمارے ایمان کو منور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو، ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد، یہ یونٹ جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، اگر ہم اس مسجد کے مؤسس، اس کے بانی اول کا تذکرہ نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کچھ تشنا رہے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، جس سے مراد سیدنا و مرشدنا و استادنا سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر ساتھی حجاج کرام جو ان کے دور میں تھے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ اس مسجد کی سنگ بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، اور اس دن سے لے کر مسجد آج تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد ہے۔ سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے فریضہ ادا کرنے کے بعد مجھ گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد موقع عطا فرمایا ہے مسجد کی خدمت کا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول و منظور فرمائیں۔ میرے بھائیوں، متعارف ہو جاؤ
یہ ہے مرکز سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز ہے، یہ مرکزی مسجد ہے چک 292 سید محمود کی، جن کا سنگ بنیاد سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ ان کے بعد جماعت نے اپنے اکابر کی خدمت کو اور ان کی محنت کو زندہ رکھتے ہوئے تقریباً میری موجودگی میں یہ چوتھی دفعہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار بنیادوں پر مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے۔ دوسری بات، جیسے کہ اکثر جماعتی جانتے ہیں، ہمارے جماعت کے مشہور مبلغ جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، ان کی رفیقہ حیات صالحہ نیک سیرت بیوی جو ان کو جدائی دے گئی ہے، اس کے بعد وہ پہلی دفعہ ہماری گاؤں میں تشریف فرما ہے۔ ہم ان کے اس غم میں شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رفیقہ حیات کی جدائی پر جو ان کو غم لاحق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہاں جی، اچھا جی، میں تو نیول بدل دی دعا کرن لگا سی، ماشاءاللہ پھر زیادہ نیول بدل حاصل ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ چلو پہلی بات جو فریضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہی یہ صدمہ ہوا کرتا ہے۔ اس کانفرنس اور جلسے کا انعقاد کا مقصد ہوتا ہے عوام الناس کو دین سے آگاہ کرنا۔ جو لوگ اس پر فتن دور میں دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت خوش نصیب ہیں جو اپنا وقت اور اپنی دولت دین کی اشاعت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے راگ الاپتے پھرتے ہیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان کے ختم نبوت کا ڈھانکا ان کے ذمہ ہے اور بجا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ بھائی ان کا نصیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی بنی اسرائیل میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں ان کی دینی اور سیاسی تربیت کرنے کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا جایا کرتا تھا، لیکن مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علمی دولت جو نبیوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کے ورثاء فرمائے میرے بعد علماء کرام ہیں۔ اور علماء حقہ، ہر عالم بھی نہیں، میں یہ کہوں گا جو علماء حقہ ہیں، جو قرآن و سنت کی اشاعت کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں، وہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کا دور پرفتن دور، میں سمجھتا ہوں مجمع میں شاید کوئی ایک بندہ ایک آدھا ہو، اللہ کو علم ہے، جو ہموم غموم میں نہ گھرا ہوا ہو، جس کو غم ہم لاحق نہ ہو، جو پریشانیوں کا شکار نہ ہو۔ ہر بندہ ہی آج کے دور میں پریشانیوں کا شکار ہے۔ غم ہم یہ آج انسان کا مقدر بن چکے ہیں، کیونکہ فتنے ہی اتنے ہیں۔ اور بڑا اہم فتنہ جس کی زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے جو انسان کو دین سے متزلزل کرنے والا ہوتا ہے۔ آج اسلام کی آواز پر، اسلام کی دعوت پر باطل آوازیں یلغار کر رہی ہیں۔ کوئی قرآن کے خلاف، کوئی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائیو، ہمیں تو اپنی
یہ نئی نسل جو ہے نا، ان کی فکر لگی ہوئی ہے، ان کا کل کو کیا بنے گا۔ دین پر استقامت کے لیے قرآن پاک نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کر آنا ہے دنیا سے، مسلمان ہو کر۔ جب مجھ سے ملاقات ہو تم میرے فرما بردار ہو، میرے مطیع ہو، میرے سامنے جھکنے والے ہو، ایمان کے ساتھ مجھ سے ملنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں تب ہی ہم ایمان پر استقامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ نبیوں کے ایمان کے ساتھ جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا کرتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کا خاتمہ خیر پر ہی ہوتا ہے، وہ خاتمہ بالخیر سے ہی داتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی دعا کر کے ہمیں تعلیم دے گئے ہیں کہ فکر رکھنی ہے، فکر، اور یہ دعا کرنی ہے اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فتنے ہی اتنے ہیں، معلوم نہیں کہ انسان کس وقت متردد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انسان کا دل ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں پر پڑا ہے، ہوا چلے کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو پلٹا کھا جاتا ہے، ایسے انسان کا دل ہے۔ آج فتنے اتنے ہیں میرے بھائیوں، پڑھے لکھے لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جب اسلام کے خلاف کوئی بات پڑھتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو متزلزل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک پڑھا لکھا نوجوان ایڈوکیٹ، وکیل، پریشان، کتنا پریشان، اسلام کے بارے میں متردد، شک و شبہ کا شکار، علم اتنا لیکن دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے یہ مسجدیں کیا، یہ قرآن کیا، یہ اسلام جو مذہب ہے یہ کیا، یعنی تردد پیدا ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے لیکن متردد ہے اسلام کے بارے میں۔ اللہ، میں پریشان ہو گیا سن کر کے، اتنا علم والا ایڈوکیٹ اسلام کے بارے میں متردد۔ میں ایک بات اہم ذکر کرنے والا ہوں میرے بھائیوں، اس تردد شک و شبہ کا علاج بتانے والا ہوں جو ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اب بچوں کو روکو ذرا، وہ ایک بہت کامیاب نسخہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اتنا علم والا ہے، میں اس کو کیا کہوں۔ وہ کہنے لگا میری کچھ رہنمائی کرو۔ میں نے اس کو ایک کلمہ بتایا کہ یہ کلمہ پڑھو، 10 دن کے بعد پھر ملنا۔ 10 دن کے بعد پھر آیا، بہت مؤدب ہو کر ملا، اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کر دی ہے، میرا وہ تردد شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے۔ اللہ، اس بات سے میرے بھائیوں ہم مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی متردد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بندے کو امید ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری دعا کا رزلٹ نہیں آ رہا، برے برے خیالات آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے میں ایک بات ذکر کرنے والا ہوں۔ تقاریر جو آپ نے سنی ہے وہ ماشاءاللہ اپنے دل و دماغ کو منور کر گئے ہیں۔ مولانا اللہ تعالیٰ ان کے بیانات میں اور اضافہ فرمائے۔ مولانا جو تھے سیف اللہ عاصم، ان کی تقریر ماشاءاللہ، سیف اللہ عاصم، سیف الرحمن عاصم، ان کا بیان بڑا جامع اور جاندار تھا۔ جس عقیدے پہ، جس بات پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، بہت جامع معنی گفتگو کی ہے۔
وہ دلائل جو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا وہ ایسے برسا رہے تھے، میں سمجھتا یہ بھی لے آئیں گے، وہ فوراً وہ دلیل پیش کرتے قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مولانا محمد یوسف صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں نے اس کو کیا بتایا بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ بات نہیں ہے، ایک نسخہ ہے جو ہمیں انبیاء کرام نے دیا ہے۔ پھر انبیاء کرام کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام انبیاء کا یہ مشترکہ وظیفہ ہے، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے یہ کلمہ نہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو تھے نا ایڈوکیٹ، یہ متردد تھے۔ ایک نوجوان آیا، وہ کہتا میں ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، میری جان نہیں چھوٹ رہی، میں بچ نہیں پاتا اس سے، میرا کوئی حل۔ اللہ کی رحمت ہوئی، میں نے اس کو یہی عمل بتایا، وہ بھی مہینے کے بعد آج کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بال بچا لیا ہے اس عمل کی برکت سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کا رابطہ اللہ رب العالمین سے مضبوط اور محتاط ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر پڑے گا اسی قدر رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ کلمہ اور ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 100 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور شیطان سے جو صبح سے شام تک ہمیں شکار کرنے میں لگا رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو قلعے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اس سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے بھائی میں تقریر تو ایسے مجمع میں کرنے نہیں جانتا، بس یہی ایک عمل تھا، یہ ایک نسخہ ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی وہ ضرور پڑھے، اور اگر کسی کو توفیق مل گئی میں سمجھتا ہوں میری اور اکسی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لا الہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے جلسے کے انعقاد کی کوشش کی ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدل عطا فرمائے، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔